الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی عبادات کو اور سب کی نمازوں کو، نوافل کو، تلاوت کو، جملہ عبادات کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بندگی پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بہت سے ایسے بھائی تھے جو پچھلے سال اس موقع پر ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ
ہمارے ساتھ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج کے اس بابرکت موقع پر میں جو گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین میں استقامت کی کیا اہمیت ہے اور اس کے ثمرات کیا ہیں۔ دین میں استقامت کی اہمیت کیا ہے اور استقامت کے ثمرات یا نتائج کیا ہوتے ہیں۔ یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ رمضان المبارک میں عبادت کرنے والوں کی تعداد اور ان کا تناسب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی مسجدیں جو ہیں وہ بھر جاتی ہیں اور نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن یوں ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے پھر وہی پہلے کی طرح جو 2-3 صفیں ہوتی ہیں نوبت وہاں آ جاتی ہے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک میں آتے ہیں رمضان کے بعد استغفر اللہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں رہی، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ جو رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں مومن ہوتے ہیں وہ شوال میں بھی مومن ہی ہوتے ہیں، اور شوال میں بھی ان کے وہی عقیدے ہوتے ہیں جو رمضان میں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر عبادت میں اتنی کمی کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ استقامت مفقود ہو جاتی ہے، اور کوئی بھی کمی بندے میں، کوئی بھی عیب ہو، کوئی بھی کمی ہو، جب تک بندے کو اپنی کمی کا احساس نہ ہو اس وقت تک وہ کبھی بھی اس کا تدارک نہیں کر سکتا۔ یعنی جس بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، میں اس چیز میں غلط ہوں، تو بڑے روشن چانسز ہوتے ہیں کہ وہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے گا۔ اور اگر کسی بندے کا احساس ہی مر جائے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہ رہے، تو وہ اپنی غلطی کی اصلاح کبھی نہیں کر سکتا۔ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ اس اندھے کو راستہ کون بتائے گا جو ہر قدم پہ ٹھوکر تو کھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو اندھا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے بندہ اپنی کمی کا احساس کرے گا تو پھر اس کا تدارک ممکن ہوگا۔ اور یہ جو چیز ہے دیکھیں، یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ بندوں نے خدا کا انکار کر دیا لیکن موت کا انکار نہیں کر سکے، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے۔ اور اس کا کوئی وقت بھی کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو جب اتنی فانی زندگی ہے بندے کی، اور پھر اسے پتہ ہے کہ جب میں قبر میں جاؤں گا نا، کوئی میرا دوست، کوئی میرا مال و دولت، کوئی میرا منصب، کوئی چیز قبر میں میرے کام نہیں آئے گی سوائے میرے ایمان کے اور ایمان کے ثمرات کے۔ باغبان نے آگ دی جب آشیانے کو میرے،
جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، اور مٹھیوں میں خاک لے کر دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کی محبت کا صلہ دینے لگے۔ دوست زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جنازہ پڑھ لیں گے، دفن تدفین تک ٹھہر جائیں گے، وہ مٹی کی مٹھی بھر کے پھینک دیں گے، اس سے زیادہ کوئی قبر میں کسی کے ساتھ نہیں جاتا۔ سامعین محترم، تو بندے کو سوچنا چاہیے کہ جو چیزیں اسی مادی اور فانی زندگی تک میرے لیے ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ میں ان کو اتنی اہمیت دے دیتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو فراموش کر دیتا ہوں جو قبر میں میرے ساتھ ہوں گی، حشر میں میرے ساتھ ہوں گی، ہر جگہ پر میرے ساتھ ہوں گی۔ احساس ہے نا جی، احساس ہوگا تو عمل کا جذبہ آئے گا، اصلاح کا جذبہ آئے گا۔ احساس نہیں ہوگا تو وہ بندہ سوچے گا ہی نہیں کہ مجھے اصلاح کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ وائے ناکامی، اقبال نے کہا تھا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی قافلہ لٹ گیا، قافلہ لٹ جائے لیکن قافلے والوں کو احساس ہو کہ ہم لٹ گئے ہیں تو وہ اپنے نقصان کا تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر قافلہ لٹ جائے اور قافلے والوں کو اپنے لٹنے کا احساس ہی نہ ہو، وہ سمجھے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہوا ہے، تو ظاہر ہے ان کی اصلاح کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ احساس جو ہے نا، احساس یہ ہے اصل وہ نعمت اللہ کی، جب بندے کو ملتی ہے تو پھر بندے کے قدم جو ہیں وہ بندگی کے راستوں پر گامزن ہوتے ہیں۔ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ احساس مر جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ سامعین محترم، جو بندے رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی اتنی زیادہ بندگی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اور بھی اعمال صالحہ کرتے ہیں، آخر رمضان کے یکدم بعد وہ اتنے کیوں بدل جاتے ہیں کہ جیسے کبھی انہوں نے نمازیں پڑھی ہی نہیں تھیں، جیسے کبھی انہوں نے اللہ کو یاد کیا ہی نہیں تھا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے احساس کا ختم ہو جانا، کہ بندگی کا جو احساس رمضان میں تھا وہ شوال میں نہیں رہا۔ اللہ رب العزت نے، دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کام کو ایک اضطراری حالت میں کر لینا، اضطراری حالت میں کر لینا، یا کسی کام کو وقتی طور پر کر لینا۔ اچھی بات ہے یہ بھی، لیکن یہ کمال نہیں ہوتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ امان دے، زلزلہ آ جائے تو جس بندے نے کبھی بیٹھ کے الا اللہ کی ضرب نہیں لگائی نا، اس کی زبان سے بھی لا الہ الا اللہ نکلتا ہے۔ یہ اس کے اندر کی آواز ہے، یہ اس کے ایمان کی علامت ہے۔ لیکن یہ اتنا کمال نہیں ہے جتنا کمال یہ ہے کہ زلزلہ نہ ہو اور تیرے دل سے الا اللہ کی صدائیں بلند ہوں، تیری زبان سے الا اللہ کے نغمے بلند ہوں۔ اضطراری حالت اور چیز ہے، اور وقتی طور پہ کسی چیز کو کر لینا یہ بھی اور چیز ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے محبوب عمل وہ تھا جس پر دوام اختیار کیا جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ ہے، اس کا موڈ آ گیا ہے تو ممکن ہے بیٹھ کے وہ 5 پارے پڑھ لے، 10 پارے پڑھ لے، اور موڈ نہیں بنا تو ممکن ہے مہینہ گزر جائے وہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگائے۔ تو ایک بندہ ہے جو پڑھتا تو بالفرض 1 پاؤ ہے، لیکن پڑھتا روزانہ ہے،
پڑھتا روزانہ ہے۔ تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بندہ زیادہ پسند تھا جو عمل دوام کے ساتھ کرتا ہے، اگرچہ تھوڑا کرتا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس کے اثرات بڑے ہوتے ہیں۔ یعنی یہ جو ہوتا ہے نا دوام، کسی چیز پر دوام اختیار کرنا، یہ ایک ٹوٹلی چینج کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک تو جذباتی کیفیت میں کوئی کر دینا کام، وہ اس کے محرکات ہی مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوام اختیار کرنا کسی چیز پہ، وہ کیا ہے کہ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل۔ اگر پتھر بڑا سخت ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ تسلسل کے ساتھ گرتا رہے، پتھر پر پانی کا قطرہ تسلسل کے ساتھ گرتا رہے تو وہ پتھر کے سینے میں شگاف کر دیتا ہے۔ اس کے اوپر سے آپ دریا گزار دیں، اس کے سینے میں شگاف نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے استقامت۔ اور یہ جو استقامت ہے نا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے بندے کو جو حکم دیے ہیں نا ویسے نہیں دے دیے۔ پہلے اللہ نے بندے کو اس کی توفیق دی ہے، پھر حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی حکم دیے ہیں نا ویسے نہیں دیے۔ مثلا اللہ پاک نے بندے کو حکم دیا کہ صبر کیا کر، یعنی غیر معمولی حالات میں اعتدال پہ رہا کر۔ تو یہ ویسے نہیں دے دیا کہ اس کی نیچر تو یہ حکم ایسا دے دیا، پہلے اللہ نے وہ چیز دی ہے اور پھر اس کا حکم دیا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ ہیں جو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب بندہ محبت تو اس سے کرتا ہے جس کو دیکھتا ہے، جس کو سنتا ہے۔ یہ تو پیکر محسوس کا خوگر ہے، پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، یہ تو پیکر محسوس کا خوگر ہے۔ یہ اس ذات سے کیسے محبت کرے جس کو اس نے دیکھا نہیں، جو اس کے تصور اور گمان سے ماورا ہے۔ حکم ویسے نہیں دے دیا اللہ نے، اللہ نے اپنی محبت کا چراغ اس کے دل میں عہد الست میں جلا دیا تھا، پھر کہا کہ مجھ سے سب سے بڑھ کے محبت کرو۔ اولاد کی محبت یہاں آ کے پیدا ہوئی، مال کی محبت یہاں آ کے پیدا ہوئی، دوستوں کی محبت یہاں آ کے پیدا ہوئی، تمام قسم کی خواہشات یہاں آ کے پیدا ہوئیں۔ لیکن اللہ اپنی محبت کا چراغ اس وقت جلا چکا تھا جب ابھی انسان عالم ارواح میں تھا، اس لیے اللہ نے کہا پلٹ اپنی اصل کی طرف اور ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے محبت کر۔ تو اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے نا ویسے نہیں دیتا۔ یہ تو جملہ ہوتا ہے نا اللہ توفیق دے، من وجہ ٹھیک ہے، من وجہ عرف کے اعتبار سے ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو بندہ کیا کر سکتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ پروردگار تو کہتا ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بڑے تھوڑے بندے ہیں میرے جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو مالک جو تیرا شکر ادا کرے گا وہ بھی تو تیری ہی توفیق سے کرے گا نا۔ میں بھی تو ہیں، تو بھی تو ہیں، تھے بلا کون نہ مانا، اور میری طلب بھی انہی کے کرم کا ہے صدقہ، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو عرض کی مالک پھر بندے نے کیا کیا؟ تو فرمایا جب بندے نے یہ سمجھ لیا کہ اگر میں نے اللہ کا شکر کیا ہے تو اللہ کی عطا سے کیا ہے، یہی میرا شکر ہے، تو من وجہ تو یہ بات ٹھیک ہے کہ میں خود تو نہیں کر سکتا کچھ، اللہ کی توفیق ہو تو میں کروں گا، اللہ کا کرم ہو تو میں کروں گا، لیکن من وجہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے توفیق وفق یوفق توفیقاً، اس کا معنی ہوتا ہے اسباب کی فراہمی، اسباب کی فراہمی۔
اگر اللہ تعالیٰ بندے کو یہ کہتا ہے کہ نماز پڑھا کر، اللہ پہلے توفیق دیتا ہے تب کہتا ہے نماز پڑھو۔ اللہ غریب کو نہیں کہے گا تو زکوٰۃ دے، کیونکہ اسے زکوٰۃ کی توفیق نہیں دی۔ جس چیز کی توفیق نہ ہو اس کا حکم بھی نہیں ہوتا، حکم ہوتا ہی اس چیز کا ہے جس کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے استقامت کا مطالبہ کیا، استقامت ویسے نہیں کر دیا، پہلے اللہ نے اس کے اسباب دیے ہیں تب اللہ نے اس کا مطالبہ کیا ہے۔ سامعین محترم، اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے، پھر استقامت اختیار کی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جب وہ ڈٹ جاتے ہیں نا، استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر ہم اپنے فرشتوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، فرشتے کیا کہتے ہیں کہ خوف نہ کرو، حزن نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور فرشتے انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ سامعین محترم، اب یہاں پر آپ چند باتوں پہ غور فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی بندے نے یہ تو کہا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن اس نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول نہیں مانا، تو وہ جتنی بھی استقامت کرے گا کافر ہوگا۔ ہر جگہ پہ الفاظ نہیں دیکھے جاتے، بعض الفاظ جو ہیں وہ اصطلاح کا روپ دار لیتے ہیں، اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ جیسے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے نے کہا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب ظاہر ہے اگر وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو نہیں مانے گا تو جنت میں تو نہیں جائے گا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ اگر آج حضرت موسیٰ بھی اس دنیا میں ہوتے ما وسعہ الا اتباعی، تو ان کی نجات بھی میری پیروی کے بغیر نہ ہوتی۔ سرکار کی رسالت پہ ایمان لائے بغیر کچھ نہیں۔ چلو ایک بندہ اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مانتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے جی میں حج کو نہیں مانتا، تو وہ جتنی بھی استقامت کرے کوئی اس کی استقامت نہیں کرائے گی۔ یا دین کی کسی بھی بات کا انکار کرے جس کا ہونا نص سے ثابت ہو، جس کا ہونا نص سے ثابت ہو، اس کی استقامت نہیں کہلائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہاں رب اللہ سے مراد ہے کہ جس نے اللہ کو مان لیا اس نے پورے دین کو مان لیا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ مطلب کیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کو مانا، جب اللہ کو مان لیا جائے تو اس میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، سارے اعمال آ جاتے ہیں، سارے اخلاق آ جاتے ہیں۔ جو توحید کا عقیدہ ہے نا، یہ ام العقائد ہے، ام العقائد، یہ راس العقائد ہے، یہ اساس العقائد ہے۔ ہم رسولوں کو مانتے ہیں،
کس لیے مانتے ہیں؟ کہ اللہ کے رسول ہیں۔ آخرت کو مانتے ہیں، کس لیے مانتے ہیں؟ کہ اللہ کے عدل کا دن ہے۔ قرآن کو مانتے ہیں، کس لیے مانتے ہیں؟ کہ اللہ کی کتاب ہے۔ فرشتوں کو مانتے ہیں، کس لیے مانتے ہیں؟ کہ اللہ کے قاصد ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ روزہ حج زکوٰۃ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اخلاق عالیہ اس لیے کہ اللہ خوش ہوتا ہے۔ اخلاق رذیلہ کو چھوڑو، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس نے اللہ بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، بیاں میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے، اور مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، نظر کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ جو اللہ کو ماننا ہے، یہ گویا پورے دین کا اقرار کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ بہت سی چیزوں پر اپنی دعوت کی بنیاد رکھ سکتے تھے۔ دیکھیں نا، توحید بڑے شرک بڑے ماحول میں توحید سے آغاز کرنا تو خاصا مشکل ہے۔ اب گراؤنڈ ریالٹی کیا تھی کہ عرب فرما دیتے کہ آؤ ہم عربوں کی عزت کو بلند کرتے ہیں، ہم اکٹھے ہو کے عجموں پر ان سے اپنے حقوق لیتے ہیں، جیسے وہ ایرانیوں نے کیا تھا پہلے، حقوق لیتے ہیں تو عرب آپ کے ساتھ ہوتے، ایک ان کا وہ قومی تعصب جاگتا۔ غلاموں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، بہت بڑا طبقہ تھا غلاموں کا، بہت بڑا طبقہ تھا۔ آج کتنے لوگ غریبوں کے نام پہ امیر بن جاتے ہیں، بہت بڑا طبقہ تھا۔ سرکار فرما سکتے ہیں کے لیے اٹھتا ہوں، غلام آپ تھے دعوت کے آغاز کے، لیکن آپ نے دعوت کا آغاز کس سے کیا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں اللہ کو ایک مانو۔ جب تم اللہ کو ایک مانو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا ہے کہ جب توحید کو مان لو گے تم میں پورا دین آ جائے گا، اپنے آپ پورا دین تم میں آ جائے گا۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں، میں تم پہ ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں، ایک ایسی بات پیش کرتا ہوں، جب تم میری بات کو مان لو گے تو عرب بھی تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، عجم بھی تمہیں خراج دیا کریں گے۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ تو اور ایسا ہی ہوا، یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا، یہ ایک مستقبل کی خبر تھی، یہ کوئی سبز باغ نہیں تھے جو ہمارے سیاستدان ہمیں دکھاتے ہیں، یہ اس پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور تھا، جنہیں اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ میرے دین کو غالب کر دو۔ اور جس طریقے سے سرکار نے کہا تھا، وہ جو بکریاں چراتے تھے نا، بکریاں، وہ صوبوں کے گورنر بن گئے تھے۔ یہ انہی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے رہزن فاش کرنے لگے جبریل امی کے اسرار۔ یہ انہی کا تھا کرشمہ کہ عرب کے بچے کھیلنے جانے لگے سیر گاہے کسرا میں شکار۔ یہ میرے پاک نبی کا فیضان تھا کہ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا بات سمیٹی ہے اقبال نے، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ میرے آقا، آپ نے ایک ذرے کو
آفتاب کی روشنیاں عطا کر دی۔ سچ یہ ہے آفتاب میں روشنی زیادہ کم ہوتی ہے، لیکن جو روشنیاں میرے آقا نے ذروں کو عطا کی وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ تو اس پر بنیاد رکھی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان اے لوگوں کہو اللہ ایک ہے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اب اللہ کو رب ماننا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ بس یہ تسبیح پڑھتے رہو کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اور کاروبار بھی اپنی مرضی سے کرو، حرام حلال بھی اپنی مرضی سے کرو، عبادت بھی کرنے کی پرواہ نہیں ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہو۔ جس بندے نے یہ مان لیا کہ میرا رب اللہ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا اپنے مولا کے دربار میں۔ اس نے یہ اقرار کیا کہ مالک وجود میرے پر میرا حکم نہیں، تیری مرضی چلے گی، میری خواہش نہیں چلے گی، تیرا حکم چلے گا۔ اور جس نے اس حالات میں جس نے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے، اس نے گویا لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں آؤ مجھے پتھر مارو، میں اپنے رب کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ حضرت بلال نے کیا جرم کیا تھا؟ حضرت صہیب نے کیا جرم کیا تھا؟ دزدی نہ کردہ ایم کسے راہ نہ کشتہ ایم، دزدی نہ کردہ ایم کسے راہ نہ کشتہ ایم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتہ ایم۔ میں نے چوری تو نہیں کی، کسی کو قتل تو نہیں کیا، بلال نے کسی کو قتل تو نہیں کیا تھا، کسی کا حق تو نہیں مارا تھا، جرم کیا تھا کہ محمد عربی کی زلفوں کا اسیر ہو گیا تھا۔ تو جس نے یہ کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اس نے گویا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ اب یوں کہیے کہ ربنا اللہ قالوا ربنا اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس اللہ کو رب مانو اور کام اپنی مرضی سے کرتے رہو، یہ منافقت ہے، یہ منافقت ہے۔ اگر یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے 6 لفظ پڑھ کے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہوتی تو ابو جہل کوئی پاگل نہیں تھا، ابو جہل پاگل نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں اس کی کنیت ابو الحکم تھی، حکمتوں کا بادشاہ تھا وہ اپنے زمانہ جاہلیت میں۔ لیکن جب اس نے سب سے بڑی حکمتوں کا انکار کیا جن کو پیغمبر حکمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ سربراہ بن گیا انکار کرنے والوں کا، تو پھر وہ ابو الحکم نہیں رہا، ابو الجہل بن گیا۔ اگر یہی بات ہوتی تو 6 لفظ وہ پڑھ لیتے اور اپنی مرضی سے چلتا رہتا، لیکن عرب ایسا نہیں کرتے تھے، عرب ایسا نہیں کرتے تھے، عرب جانتے تھے اپنی بات کی قدر کیا ہوتی ہے، اپنی بات کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کوئی یہودی تھا، وہ اسلام کی خوبیوں کو بڑا بیان کرتا تھا لیکن تھا یہودی۔ حضرت بایزید بسطامی کی خوبیوں کو بڑا بیان کرتا تھا لیکن تھا یہودی، آپ کی بڑی تعریفیں کرتا تھا۔ کسی نے کہا کہ یار اگر تم بایزید بسطامی سے اتنی متاثر ہو تو پھر تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے کہا یار بات سنو، اگر تو اسلام وہ ہے جس پہ تم عمل کرتے ہو، جیسا تمہارا عمل ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں ہے مجھ میں اور تم میں، اور اگر اسلام وہ ہے جو بایزید بسطامی اپنائے ہوئے ہے تو میں کمزور آدمی ہوں، میں اس طریقے سے عمل نہیں کر سکتا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ جب اللہ کہہ دیا نا پھر کیا ہو گیا؟ پروردگار عالم خواہش میری نہیں، حکم تیرا ہے،
مفاد میرا نہیں، حکم تیرا ہے، برادری میری نہیں، حکم تیرا ہے، رسم و رواج میرے نہیں، حکم تیرا ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں بندگی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے نا، ان کو ختم کرنا ہوگا مولا کی بندگی کرنے کے لیے۔ یہ ہے ہر چیز کا کوئی تقاضا ہوتا ہے۔ دعوے جو ہے نا، یہ کمزور لوگ کرتے ہیں جن کے اندر کھوٹ ہوتی ہے۔ ایک بندہ آپ کا دوست ہے تو دوستی کے بھی کوئی تقاضے ہیں۔ دوست کبھی دوستی میں ڈانٹ بھی دیتا ہے، وہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے۔ اب اگر ایک بندہ جو ہے وہ دوستی کے تقاضے تو پورا کرتا نہیں ہے، یہ گردان بڑی کرتا ہے کہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں تیرا بڑا اچھا دوست ہوں، وہ اس کی گردان کا اچار ڈالے گا؟ جو دکاندار خالص مال بیچتا ہے وہ کیوں قسمیں کھائے گا؟ ضروری تو نہیں ہر بات زبان سے کہہ دی جائے، زبان ایک اور بھی ہوتی ہے اظہار تمنا کی۔ جو بندہ مخلص ہے اسے مخلص کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا رویہ بتائے گا کہ یہ مخلص ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس بندے نے کہا کہ میں رب کو مانتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کے لیے دعوے کافی نہیں ہیں، اس بندے کا عمل بتائے گا کہ یہ رب کی عظمت کو ماننے والا ہے۔ اور جب اللہ کی یاد اور توحید دل میں اتر جاتی ہے تو پھر بندے کی پوری زندگی بدل جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ رب العزت کی بندگی کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، استقامت اختیار کی۔ ایک صحابی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ دیکھیں، بندہ فکر مند اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کی اس کے دل میں قدر زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تاجر ہے نا، وہ تجارت کر رہا ہے، اس کے دل میں ایک خدشہ سا لگا رہتا ہے، زندگی کوئی کسی ہمسائے سے مانگا ہوا زیور تو نہیں، ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے چھن جانے کا، ہر لمحے اسے دھڑکا سا لگا رہتا ہے اپنے کاروبار کے بارے میں۔ تو وہ مشورہ کرتا ہے، لوگوں سے پوچھتا ہے۔ بندہ فکر مند اس چیز کے بارے میں ہوتا ہے جس کی اس کے دل میں قدر ہوتی ہے۔ اب میرے بھائی، صحابہ کرام جو تھے نا، انبیاء کے بعد ان کا ایمان آئیڈیل ایمان ہے، آئیڈیل ایمان۔ انہیں سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہوتی تھی، سب سے زیادہ فکر اپنے ایمان کی ہوتی تھی۔ میں اب سے کہتا رہتا ہوں کہ بندہ اللہ سے سب کچھ مانگتا ہے لیکن رب سے رب کو نہیں مانگتا، رب سے رب کو نہیں مانگتا۔ یہ بڑے گھاٹے کا سودا کرتا ہے، بڑے گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ وہ ایک مزاحیہ اداکار ہیں، وہ رائٹر ہے ڈاکٹر یونس بٹ، ان کا نام آپ نے سنا ہو۔ یہ جو مزاح ہوتا ہے نا، یہ کوئی بانٹوں کی طرح کے لطیفے نہیں ہوتے، اس میں ایک بڑا میسج ہوتا ہے، مزاح میں بڑا میسج ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بندے، اب اس کا جملہ سننا، کچھ بندے دعا مانگنے کے لیے پوری نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دعا مانگنے کے لیے، یعنی مقصود یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھے اللہ راضی ہوگا، مقصود یہ ہے کہ بانڈ نکلنا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو یار نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں، اللہ بانڈ دے دے۔ تو اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھی، اس نے دعا اپنے مقصد کی دعا مانگنے کے لیے پوری نماز پڑھ لی ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے، یہ بڑی چھوٹی سوچ ہے۔ تو صحابہ کرام جو تھے نا، ان کی ترجیح اول ایمان تھا، ایمان۔
وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب جاتے تھے نا تو ایسی چیزوں کا سوال کرتے تھے جن کا تعلق ان کے ایمان سے ہوتا تھا۔ تو حضرت زندہ پیر صاحب کے بارے میں مجھے ایک دوست نے بتایا، کہتا ہے میں ان کے پاس گیا، الیکشن کے دن تھے، ایک صاحب گئے ہوئے تھے، وہ مذہبی امور کے وزیر بننا چاہتے تھے، الیکشن جیت کے نا مذہبی امور کے وزیر بننا چاہتے تھے۔ لوگ اپنے اپنے جس طرح جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو بڑے حضرت زندہ پیر صاحب ان کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں مجھ پہ شفقت فرماتے تھے، میں بیٹھ گیا تو فرمانے لگے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا ان میں سے کوئی بھی خدا کے لیے نہیں آیا، کوئی آیا ہے جی گمگوشی، کوئی آیا ہے میرے بچے کو نوکری مل جائے، کوئی آیا ہے فلاں تکلیف دور ہو جائے، کوئی آیا ہے مجھے وزارت مل جائے، ان میں کوئی بھی خدا کے لیے نہیں آیا۔ تو یقین جانیے جو بندہ رب سے رب کو مانگتا ہے وہ سب کچھ مانگ لیتا ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ کہتے ہیں نا کہ وہ محمود غزنوی تھا تو اس نے نا اس طریقے سے ہیرے پھینکے اور پھر کہنے لگا لوگوں سے کہ جس کو جو چیز چاہیے وہ اٹھا لو، تو کسی نے بڑھ کے کوئی ہیرا اٹھا لیا، کسی نے کوئی ہیرا اٹھا لیا، کسی نے کوئی ہیرا اٹھا لیا۔ تو ایاز نے آ کے نا محمود کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اس نے کہا او پاگل آدمی ہیرے اٹھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت جس کو جو محبوب ہے اس نے اس پہ ہاتھ رکھا ہے، مجھے آپ محبوب ہیں، میں نے آپ پہ ہاتھ رکھا ہے۔ تو جب محمود مل گیا تو ہیرے اپنے آپ مل جائیں گے، جب رب مل جائے گا تو پھر سب کچھ مل جائے گا۔ سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، غالب نے کہا تھا سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوا، مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہرباں ہو جائے گا۔ خدا کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والا بیوقوف ہوتا ہے۔ ہر وہ تعلق جو اللہ سے بے وفائی کر کے قائم کیا جائے اسی دنیا میں ذلت کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ میں نے جس کے لیے ساری حدوں کو توڑ دیا، یہ آج اس نے کہا ہے کہ اپنی حد میں رہو۔ جو تعلق اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے، پھر جو اللہ تعالیٰ بندوں کے دل پھیرتا ہے یہ ابد تک بھی بندوں کے ساتھ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام جو تھے نا ان کی طلب یہ تھی، وہ ایمان کے بارے میں سوال کرتے تھے کیونکہ انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی، انہیں اپنے ایمان کی فکر تھی، وہ ایمان کے بارے میں پریشان رہتے تھے، اس میں ترقی کیسے ہوگی۔ نہیں سنا وہ حضرت حنظلہ بازار میں شور ڈالتے ہوئے جا رہے تھے، سار الحنظلہ تو منافق، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ پھر سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے۔ یہ ہے ان کی ترجیحات۔ ایک صحابی حضرت وابسہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، اس کا تعلق بھی احساس کے ساتھ ہے، اور وہ آئے تھے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھیں یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، یعنی میں کیسے جانوں کہ میں مومن ہوں، ایمان کی نشانی کیا ہے، ایمان کی علامت کیا ہے۔ جب وہ آئے ابھی انہوں نے یہ سوال نہیں کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر نبوت سے ان کے دل کی بات کو پڑھ لیا۔ آپ نے فرمایا وابسہ تم مجھ سے ایمان کی حقیقت پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں اسی لیے حاضر ہوا تھا۔ اب جملہ سنیے سرکار کا، اور ہمیں اپنے ایمانوں کو پرکھنا چاہیے۔ خوش فہمیوں کی افیون قوائے عمل کو مزمحل کر دیتی ہے، حقیقتوں کا سامنا مرد کو مرد بناتا ہے، مومن کو مومن بناتا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کامل ایمان تھا،
حضرت ابن مسعود فرمایا کرتے تھے صحابہ کرام کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، اس کے باوجود انہیں ہر لمحے اپنے ایمان کی فکر رہتی تھی۔ تو پوچھا ایمان کی علامت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ اب نے یہ نہیں فرمایا کہ تو یہ کام کر، یہ کام کر، یہ کام کر۔ ایمان ایک سوچ ہے، سوچ ہوگی، اعمال ہوں گے تو ایمان ہے، سوچ نہ ہو، ایمان ہو، اعمال ہوں گے تو فارمیلٹی ہے۔ اصل چیز سوچ ہے۔ سرکار نے فرمایا اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن۔ اے میرے صحابی، جب تو کوئی نیکی کرے اور تجھے خوشی ہو، اللہ تو زکوٰۃ دے، تیرے دل میں گھٹن نہ ہو کہ میرے خون پسینے کی کمائی چلی گئی، یہ چیزیں تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی ہیں۔ سرکار نے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ بیان فرمائی کہ زکوٰۃ کو چٹی سمجھ لیا جائے گا۔ جب تو کوئی نیکی کرے تجھے خوشی ہو میں نے اپنے مولا کی بندگی کی ہے، تو نے ایک جگہ پر حق بات کہہ دی، تیرے 10 دوست ناراض ہو گئے، تو پریشان نہ ہو کہ میرے دوست ناراض ہو گئے، تو خوش ہو کہ میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ۔ اذا سرت کا حسنۃ، جب تجھے نیکی خوش کرے، وساءت کا سیئۃ، اور اگر تو اس سے گناہ ہو جائے تو تو پریشان ہو جائے، اگر تیری نماز چھوٹ جائے تو پریشان ہو، تو کبھی جھوٹ بولے تو پریشان ہو، تو شرمندہ ہو۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو اور گناہ تجھ سے ہو جائے تجھے افسوس ہو، فَأَنْتَ مُؤْمِن، تو مبارک ہو، تیرا ایمان سلامت ہے، تو مومن ہے۔ اللہ کے رسول اس کے ایمان کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں۔ بندے کے اندر جو ایک مفتی بیٹھا ہے نا، ضمیر، یہ بڑے فیصلے خود کرتا ہے، یہ بڑے فیصلے کرتا ہے۔ بندہ خود یہ فیصلہ کر سکتا ہے میں نیکی کس جذبے سے کرتا ہوں اور برائی کے بعد میری کیفیت کیا ہوتی۔ سیدنا امام حسین نے فرمایا تھا اپنے دل کی عدالت سے فیصلے لیا کرو، دل کا مفتی غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ اذا سرت کا حسنۃ وساءت کا سیئۃ فانت مؤمن، تو مومن ہے۔ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب میں اسے کروں تو پھر مجھے کسی اور سے کوئی سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ ایسا عمل بتا دیں جسے میں کروں تو پھر مجھے کسی اور سے کوئی سوال کرنے کی حاجت نہ رہے۔ تو پتہ سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ ہے افصح العرب، عرب کے سب سے فصیح ذات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ افصح العرب والعجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آمنت باللہ، تو کہہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر استقامت اختیار کر، ڈٹ جا، بس تجھے پورا دین مل جائے گا، تجھے کسی اور سے کوئی سوال کرنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ یہ ہے استقامت۔
ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام اچھی چیز ہے لیکن میرے مفاد سے نہ ٹکرائے۔ اس وقت تک تو اسلام اچھا ہے جب تک میرے مفاد سے نہ ٹکرائے، جب تک میری خواہشات سے نہ ٹکرائے، جب تک میرے رسم و رواج سے نہ ٹکرائے، اور جب تک میرے مفاد سے نہ ٹکرائے تو اسلام اچھا ہے، اور مفاد سے ٹکرا جائے تو پھر اسلام پیچھے ہے اور مفاد آگے ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ جو فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ إِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهَا وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو ایک کنارے پہ کھڑا ہو کے اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر کام اس کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو اللہ سے خوش ہو جاتا ہے، اگر کام اس کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے۔ یار اللہ کے ساتھ مطلب کی دوستی تو نہیں ہوتی نا، اللہ کے ساتھ تو ربوبیت کا تعلق ہے نا۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ مفاد سے نہ ٹکرائے تو اسلام ٹھیک ہے ورنہ مفاد آگے ہے۔ یہ تمام چیزیں ایکچولی استقامت کے منافی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ، وہ جیسے ایک بندہ مسلمان ہوا، اس کی بینائی چلی گئی، اتفاق ایسا ہوا نابینا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے بندوں کو آزماتا ہے، اور یاد رکھنا زیادہ دعوے کرنے والے زیادہ آزمائے جاتے ہیں، کم دعوے کرنے والوں کو اللہ عافیت دیتا ہے، اللہ عافیت دیتا ہے۔ اس کی نظروں کی بینائی چلی گئی، لوگوں نے کہا، اس نے کہا یہ کیسا میں نے دین قبول کر لیا، میری بینائی چلی گئی، میں اسلام چھوڑتا ہوں۔ ایک اور تھی حضرت زنیرہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، اتفاق ایسا ہوا ان کی بھی بینائی چلی گئی۔ لوگوں نے کہا کیسا دین قبول کیا ہے، تمہاری تو بینائی چلی گئی ہے۔ کہنے لگی میں نے اسلام بینائی کے لیے تو قبول نہیں کیا تھا، میں نے اسلام تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قبول کیا تھا۔ وہ مجھے بینائی دے میں اس کی بندی ہوں، وہ میری بینائی لے لے میں اس کی بندی ہوں۔ اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ یہ ہے استقامت۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، پھر توحید کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ہم اپنے فرشتوں کو بھیجتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ہم کہتے ہیں ان کو بتاؤ تم نے میری محبت میں دنیا کو ناراض کیا ہے، دنیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی کیونکہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لوگ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یوں کہیے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کی دشمنی لیتا ہے، اللہ اسے تسلی دینے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اور اللہ فرماتے ہیں انہیں جنت کی بشارت دے دو کہ تم نے جو سودا کیا ہے نا اپنی فانی زندگی کو میرے نام لگا کے، ہم تمہیں ابدی زندگی میں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، پھر سے کہتے ہیں ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ جب تم قبروں سے اٹھو گے نا اکیلے نہیں ہوگے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے۔ دنیا میں کسی بندے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ ام للانسان ما تمنا، یہاں پر بادشاہوں کی خواہشیں بھی پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں وہ مقام دیں گے جہاں تمہاری ہر خواہش پوری کر دی جائے گی۔
یوں کہیے جو بندہ دنیا میں اپنی خواہش اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرے گا، اللہ آخرت میں اس کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تم جو کچھ کہا کرتے ہو اللہ تمہیں ہر چیز عطا فرمائے گا۔ اگلا جملہ سنیے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہوگی تمہارے اس رب کی طرف سے جو بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو دنیا میں ایمان پر استقامت اختیار کریں گے نا، بندے کا مہمان آئے نا تو بحیثیت مہمان کے بندہ اس کا احترام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی بھی مثال سے پاک ہے، لیکن یہ بات فرما دی گئی کہ جو بندے دنیا میں میری رضا کے لیے استقامت اختیار کریں گے تو قیامت کے دن میں ان کا میزبان ہوں گا اور وہ میرے مہمان ہوں گے۔ اور وَسَقَاهُ رَبُّهُ شَرَابًا طَهُورًا، ان کا رب انہیں اپنے دست پاک سے پاکیزہ مشروب پلائے گا۔ یہ اس بندے کے لیے جو استقامت اختیار کرتا ہے۔ سامعین محترم، تو کمال استقامت میں چھپا ہوا ہے۔ جو ہمارا رب رمضان میں ہے وہی شوال میں ہے۔ جیسے ہم رمضان میں رب کے بندے ہیں ویسے ہی دیگر مہینوں میں رب کے بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بندگی پر استقامت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بعد میں کرتے سارے آ جائیں، باقی بھی آ جائیں۔